बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं ये अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं कि चूंकि मैंने एक नया चैनल इंजीनियर साहब की वीडियोस के लिए अलहदा से बनाया था कड़वा सच के नाम से, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से नेट पे यूट्यूब के ऊपर सर्च करने में से जो है व्यूअर्स को डिफिकल्टी फील हो रही है। उसमें नेट में सर्च इजीली नहीं हो रहा, जिससे बहुत ज्यादा मुझे फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और मामला इस तरह जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है ये बात। तो लिहाजा मैंने फिलहाल इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। चैनल पे मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, उसको मैं टेक्निकल इश्यूज हैं वो मेरा दूर किए जाएंगे, बाद में दिखी जाएगी। इसको मैं फौरी तौर पे आज से ऑनवर्ड जितनी भी वीडियोज हैं इंजीनियर साहब से रिलेटेड वो मैं इसी चैनल जो मेरा मेन चैनल है कानून की नगरी पे ही अपलोड करूंगा। आपने इसी चैनल पे ही सारी वीडियोज आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, परेशानी ना हो। मैं इसके लिए नहायत माजूर रखा हूँ और सारे व्यूअर्स से जिनको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो बहरहाल मजीद इसमें एक अनाउंसमेंट भी है कि डॉक्टर अहमद नसीर साहब ने मेरा एक पॉडकास्ट किया है जो वो कल रिकॉर्ड हुआ है हफ्ते वाले दिन, और ये इंशाल्लाह मंडे को ये रिलीज होगा। आप उनके चैनल पे जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत अहम बातें हैं जो कि आपको बहुत ऐसे अहम सवालात का जवाब उसके अंदर मिल जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर साहब के चैनल पे जाके कल ये पॉडकास्ट देख लीजिएगा। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन एलिगेशन है इंजीनियर साहब के ऊपर कि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए जिनसे तौहीन रसालत का पहलू निकलता है, गुस्ताखी का पहलू निकलता है, और जिस हमारे मोहतरमुल मकाम आलिम ने मोहतरम डॉक्टर आसफ अशरफ जिलाली साहब ने ये इल्जाम लगाया, आज उन्हीं के ऊपर ही ये वीडियो जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ये क्लिप साथ में अटैच करने जा रहा हूँ। इसमें आपको अंदाजा होगा कि मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसफ अशरफ जिलाली साहब ने खुद कितनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां, या जो इनके अल्फाज में गुस्ताखियां हैं, या जिससे गुस्ताखियां ये बन गई हैं या बन रही हैं या बन सकती हैं, वो कितनी बड़ी गुस्ताखियां की, उनके ऊपर कितने बड़े फतवे लगे हैं, और उन्होंने कौन कौन सी इस हवाले से बात की, और फिर इसी तरह दूसरे जो उनके बड़े जो हैं बुजुर्ग जो हैं उन्होंने किस किस तरह की बातें की हैं। तो यही मैं बात रोजे अव्वल से कह रहा हूँ, डे वन से एक ही मेरा मौक़िफ़ है, आग पे पानी डालें, इसको आग को फैलाएं नहीं, ये वरना आग हर घर तक जाएगी। मैं ये बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि ये मैं इंजीनियर साहब का मुकदमा नहीं लड़ रहा, अपना मुकदमा लड़ रहा हूँ, आपका मुकदमा मैं लड़। मुझे पता है कि अगर ये इसको रोका ना गया तो ये बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। तो कहाँ कहाँ इसको बंद बांधेंगे आप जरा पहले ये वीडियो मुलाजा फरमाएं। ये जनाब मौलाना साजिद नक्शबंदी साहब हैं, ये मौलाना जो फरमा रहे हैं उसकी रोशनी में जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसफ अशरफ जिलाली साहब ने जो इल्जाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर लगाए वो तो कुछ भी नहीं इसके मुकाबले में है, वो तो कुछ भी नहीं है। जो इल्जाम डॉक्टर मोहम्मद आसफ अशरफ जिलाली साहब के ऊपर लग चुके हैं और जो इतराजात उठा दिए गए और जो इतराजात इनसे बड़े जो बुजुर्गान हैं उनके ऊपर उठा दिए गए, उनके मुकाबले में फिर क्या हैसियत रह जाती है जनाब इंजीनियर साहब के ऊपर लगने वाले इल्जाम की? वो तो कुछ भी नहीं रह जाता, उसकी तो हैसियत ही कोई नहीं रह जाती, क्योंकि ये तो वाज़ेह है। और वो इंजीनियर साहब इसकी वजाहत कर चुके हैं, बार बार इसकी वजाहत की जा चुकी है, मुख्तलिफ उलमा ने इसकी वजाहत कर दी है कि वो उन्होंने नकले कुफर ना बाशद बड़ी बात है, उन्होंने सिर्फ एक हवाला के तौर पर एक बात की है, अपनी राय खुदा न खासा नहीं जाहिर की। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो बातें हैं जो मौलाना फरमा रहे हैं, जिन किताबों के हवाले दे रहे हैं, अब ये कर्ज है हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसफ अशरफ जिलाली साहब के ऊपर, वो इसका जवाब दें। और उनके जितने भी इस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा हैं या इंजीनियर साहब की जो इस वक्त मुखालफत में सरगर्म उलमा है, उनके ऊपर ये कर्ज हो गया है, ये लाजम हो गया है कि वो इसका जवाब दें। अब बात कहाँ से कहाँ निकल गई है। मैं बार बार यही तो रोना रो रहा था, बार बार मैं यही तो कह रहा था कि इस आग को ना भड़काएं, इस पे पानी डालें। मुझे तो पता था इन चीजों की ये किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो ये इंजीनियर साहब ने तो बात अपनी की भी नहीं, एक हवाले के तौर पे बात की और बार बार इसकी वजाहत कर दी और सब कुछ मौजूद है, लेकिन आप उसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब अगर ये गुस्ताखी हो गई है तो जिस वजह से गुस्ताखी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं गुना ज्यादा बड़ी अंदाज में वो अल्फाज हैं जो गुस्ताखी हैं। ये जाहिर है ये मेरे ख्यालात नहीं है, ये जनाब मौलाना साजिद नक्शबंदी साहब के ख्यालात हैं। ये मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुना रहा हूँ। अलबत्ता इसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में भी ऐसी सारी चीजें मौजूद हैं जो हमारे बुजुर्गों ने मुख्तलिफ मौके पे अपनी किताबों में लिखी हैं। उनमें से एक रेफरेंस या एक
کو میں درمیان میں پھر بھی کاٹ دوں گا, وہ میں اس کو چلانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری انتہائی قابل اعتراضات الفاظ ہیں یا فکرات ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں, اور جو اعتراض جناب جلالی صاحب نے کیا ہے وہ سارے کے سارے تو ان کے فٹ ہو رہے ہیں. باقی تو چھوڑ دیا نا ساری بات. اس کے بعد تو ایک نیا جو ہے معاملہ سامنے آ گیا ہے. تو میرے ظاہر ہے میں یہ چاہوں گا کہ وہ جواب دیں, ان کا جواب اگر ان کے پاس ہے تو دیں. اگر ان کا وہ جواب دے دیں گے, ان کو جسٹیفائی کر دیں گے, تو انجینئر صاحب والی بات تو بالکل پیچھے رہ جائے گی. وہ تو ہے ہی ویسی بات کوئی نہیں. تو بہرحال میں مزید کوئی بات کیے اس کو یہ ویڈیو کلپ چلا رہا ہوں, اس کو سن لیں. اس کو ایز اٹ از میں شیئر کر رہا ہوں. اس کا بار ظاہر ہے مفتی ساجد نقشبندی صاحب کے اوپر ہے. اس کا جواب بھی آپ نے ان کو دینا ہے. میں اس میں سے صرف ایک حصہ درمیان سے چند سیکنڈ والا, ایک آدھ سیکنڈ والا جو ہے وہ میں پھر بھی نہیں چلا سکتا, جو کہ اس کے اندر جو ہے قابل اعتراض بات ہے اس کے اوپر. لیکن میں اس کو جو ہے وہ باقی ساری ویڈیو ان کی میں ایز اٹ از اس کے ریفرنس کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. آپ اس کو دیکھیں اور فیصلہ کریں. اس کے بعد انجینئر صاحب کے اوپر لگنے والے الزامات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے, وہ پھر وہی بات کہ اصل دکھ اور ہے اور معاملہ کچھ اور. غصہ تو ہمارے ایسے علماء اکرام کو, قابل احترام علماء اکرام کو اور ہے انجینئر صاحب کے اوپر, اور وہ اس کا اظہار کسی اور انداز میں نکل رہا ہے, اس طرح کے الزامات کے طور پہ نکل رہا ہے. بہرحال یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں. جیسا کہ آپ کے علم میں کہ بدنام زمانہ, مبتدع, ملحد, زندیق, گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشرف آصف گوندل کافی عرصے سے ہمارے نشانے پر ہے. اس کی گمراہیاں, ضلالتیں, ارتداد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخیاں جو خود اس کے اپنے گھر سے اس پر بطور گواہی سامنے آ رہی ہیں, اور خود اس کے اپنے اصولوں اور بیانات کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور اب تک اس کے بارے میں اس قدر مواد ہمارے پاس جمع ہو چکا ہے کہ جیسے مجھے اللہ کی وحدانیت پر شرح صدر ہے, اسی طرح مجھے اس پر بھی شرح صدر ہے کہ گوندل اپنے بیانات, اپنی کتابوں کی روشنی میں ایسا گستاخ اور بےایمان ہے کہ اسے مسلمان سمجھنے والے کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر ہم بار بار اسے چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر اس میں ہمت اور جرت ہے تو کیا یہ ادھر ادھر کے لوگ کو چیلنج کرتا ہے, انجینئر مرزا جیسے لوگ کو. تو خود کو عالم کہتے تو علماء کے سامنے بیٹھ, ہمارے سامنے بیٹھ, اور بھاگنے کے اور فرار کے جتنے تیرے بہانے تھے کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہوتے, فلانا ڈنگاڑا, ان تمام پر میں 56 منٹ کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں اور سارے بہانے میں ختم کر چکا ہوں. لیکن بات وہی جو تیرے امام المناظرین علامہ سعید احمد اسد نے کہی ہے کہ تجھ میں مناظرے کا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے, تو مناظرہ کر ہی نہیں سکتا, تو اپنے مسلک کے موضوع سے نہیں کر سکتا, تو ہم سے کیا کرے گا. وہ تو پھر بھی تیرا شاید کچھ نہ کچھ لحاظ رکھے, ہم تو بالکل تجھے چوک پہ لٹکا دیں گے. تو آج کل جی وہ بڑے ڈنگے مار رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے, اور اس کے 10 پس پردہ اہل سنت والجماعت پر بھی زبان درازی کر رہا ہے. انجینئر صاحب کے بارے میں ہم بار بار پھر ایک دفعہ واضح کر دیں کہ ان کا کیس جوڈیشری میں ہے, عدالتوں میں ہے. عدالتیں جانے, ان کے وکلاء جانے, مدعیان جانے, اور وہ یقیناً اگر انہوں نے جرم کیا ہوگا تو ہمیں عدالتوں پر اعتماد ہے, اپنے ججوں پر اعتماد ہے, وکیلوں پر اعتماد ہے. یقیناً اس کی جو سخت سے سخت سزا ہوگی وہ اسے ضرور ملے گی. لیکن فی الوقت تو ہم اس پس منظر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے چاہتے ہیں کہ جس بنا پر یہ گوندل آج چیمپئن بنا پھر رہا ہے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہی ان کی وہ منافقت ہے جو اپنی کتابوں میں بھی ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ گستاخیاں صرف آپ کے مخالفین کرے تب گستاخیاں بنتی ہیں, یا اس سے بڑھ کر آپ کرے تو وہ عین اسلام کیوں بن جاتا ہے. اب دیکھیے ذرا, گوندل یعنی اشرف آصف جلالی جو بھی ہے, نام نہاد جلالی, اس کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لفظ کی نسبت کی. اس لفظ کی نسبت کرنا بھی پاک پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی ہے, 2 وجہ سے. ایک, کسی نے وہ لفظ حضور کی شان میں استعمال کیا بھی ہو تب بھی وہ اتنا گستاخانہ لفظ ہے کہ پھر بھی اگر بطور حوالے کے کوٹ کرنے کے آپ اس کو ذکر کریں تب بھی گستاخی ہے, اور اگر کسی نے ذکر نہیں کیا پھر تو بدرجہ اولا گستاخی. کیا یہی اصول صرف انجینئر مرزا پہ لگتا ہے یا آپ کے بڑوں پر بھی لگتا ہے؟ ہم یہاں اشرف آصف کی کچھ ایک بیان, ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ان کی ایک تحریر پیش کریں گے تاکہ ہماری بات مزید واضح ہو جائے. اشرف صاحب کیا کہتے ہیں اپنے ایک بیان میں؟ وہ کہتے ہیں خصوصی طور پر اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں, میرے بارے میں بولتے ہوئے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ اس جھوٹ کی سزا 80 کوڑے ہے. لیکن میں وہ حد مفتری کی بات نہیں کرتا, کم از کم انہیں کہتا ہوں کہ توبہ کر لو مرنے سے پہلے, کیونکہ جب کسی کو
माज़अल्लाह मिसाल के तौर पर काफिर कहा जाए और वो काफिर ना हो तो कुफर कायल की तरफ लौटता है। ये पक्का कानून है। लफ्ज़े खताकार माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता कि सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए माज़अल्लाह किसी ने लफ्ज़े खताकार हम अहले सुन्नत में से बोला हो, लेकिन अपनी जुबान से लफ्ज़े खताकार बोला। कितने वो कमीने हैं जिन्होंने लफ्ज़े खता से फिर खताकार बनाया। खता पर थी का कौल, तुमने खताकार क्यों बनाया? इतनी किसी को अपनी माँ को गाली देने में लज्जत नहीं आती। कुछ ऐसे नाम ने आज सैयद है जिन्होंने FIR में भी बाद में भी लिखा कि उसने तो खताकार कह दिया। तो मैं कहता हूं जब मांग रही हमने तो बोला नहीं तो फिर लौट के ये लफ्ज उसकी तरफ जाएगा। मैं कहता हूं ये कैसे, इनको सईदा पाक की तौहीन से दिलचस्पी कितनी है कि जो लफ्ज बोला नहीं गया ये गढ़ के बोल रहे हैं। तो जब बोला नहीं गया इन्होंने खुद बोला हमें बदनाम करने के लिए, तो रब तो देख रहा है कि वो लफ्ज जो वाकई बहुत बड़ा काबिल गिरफ्त लफ्ज है उन्होंने अपनी तरफ से घड़ के माज़अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती के तरफ मंसूब कर दिया। तो ये धांधली की गई इंटरनेशनल एजेंसियों और ईरान के हवारियों और रवाफिज के सहूलतकारों की तरफ से। मगर आपने मुलाजा किया, अशरफ आसिफ कहते हैं कि मैंने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए खता का लफ्ज़ बोला, लोगों ने उसे खताकार बना दिया। अब जिन्होंने खताकार बना दिया और मेरी तरफ मंसूब किया वो 80 करोड़ के हकदार हैं। नंबर 2 वो कमीने, क्योंकि लफ्ज़ तो मैंने बोला नहीं। नंबर 3 उन्हें अपनी माँ की तौहीन में मजा आता है, क्योंकि लफ्ज़ तो मैंने बोला नहीं है। तो जब मैंने बोला नहीं है तो ये लोग मंसूब कर रहे हैं, तो गया खुद अपनी माँ की तौहीन कर। और नंबर 4 ये इंटरनेशनल एजेंसियों की साजिश है कि लोग जो लफ्ज़ मैंने बोला नहीं है उसे मेरी तरफ मंसूब कर रहे हैं। और नंबर 5 जब ये लफ्ज़ मैंने बोला ही नहीं है क़यामत तक कोई साबित नहीं कर सकता, तो अब जिन्होंने ये गुस्ताखाना लफ्ज़ बोला है ये गुस्ताखी उनकी तरफ लौट कर चली जाएगी। और ये कुछ वो इंजीनियर मिर्जा के साथ कर रहे हैं। अब आइए जरा इसी उसूल पर मैं चंद हवाले आपके सामने रखता हूं कि इंजीनियर को जिस बिना पर ये लोग गुस्ताख साबित कर रहे हैं वो इसका अशर अशीर भी नहीं, और जिस महज खताकार के लफ्ज पर ये दूसरों को कमीना कह रहे हैं, गुस्ताख कह रहे हैं और को 80 करोड़ की सजा का सजावार कह रहे हैं, उसके वो खताकार का लफ्ज इन अल्फाज के जो इन बदबख्तों ने हुजूर अलैहि सल्लम की तरफ मंसूब किए उनका अशर अशीर भी नहीं है। चुनांचे इनके आलत मौलाना अहमद खान साहब फाजिल बरेली की फतावा रज़विया है, मेरे पास वॉल्यूम नंबर 15 है और इसका पेज नंबर है 566 और ये रिजा फाउंडेशन लाहौर की छपी हुई है। इसमें क्या लिखते हैं कि दहलवी इस्माइल कि इसने चूड़े, चमार और चमार से भी जलील और नाकारे लोग और जर्रे नाचीज से कमतर ये नापाक अल्फाज सराहतन तमाम अंबिया किराम व औलिया अज़ाम अलैहिस्सलाम को कहे। अब चमार और चमार से भी जलील ये कितने गंदे और गलीज मानों के लिए आता है, ये आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, मैं इसको जिक्र भी नहीं कर सकता। ये कहता है कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने चमार बल्कि चमार से भी ज्यादा जलील तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को सराहतन कहा है। अब मैं चैलेंज करता हूं कि क़यामत की सुबह तक कोई एक माई का लाल शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की किसी किताब में यह साबित नहीं कर सकता कि तमाम अंबिया बशमुल इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम वो माज़अल्लाह फलां फलां से ज्यादा फलां फलां माज़अल्लाह वो अल्फाज में नकल भी नहीं कर सकता। जब कोई साबित नहीं कर सकता तो कितना कमीना होगा वो शख्स जो अंबिया की तरफ इन अल्फाज को बयान करे, कितना बदबख्त होगा वो शख्स जो अंबिया की तरफ ऐसे गंदे अल्फाज मंसूब करे। यानी इन बदबख्तों को खुद अंबिया और खुसूसन इमामुल अंबिया की तौहीन में मजा आता है, जैसा कि जलाली कह रहे तभी जो अल्फाज कहे नहीं वो मंसूब कर रहे हैं, और जब नहीं कहे तो ये अल्फाज लौट कर इस आदमी की तरफ जाएंगे कि ये अल्फाज दरअसल इस आदमी ने कहे। लिहाजा इंजीनियर मिर्जा ने जो अल्फाज के चमार और फिर चमार से भी ज्यादा जलील, ये उससे ज्यादा सख्त अल्फाज है और ये इसे इमामुल अंबिया की तरफ और अंबिया की तरफ, सिर्फ इमामुल अंबिया नहीं अंबिया की तरफ मंसूब कर रहे हैं। और लिखे कि सराहतन लिखा है, लिहाजा ये सुगरे मुगरे मिलाने की जरूरत नहीं है। सराहतन साफ इबारत हमें दिखाए कि शाह इस्माइल ने ये लिखा हो कि तमाम अंबिया खुसूसन इमामुल अंबिया
بھی اللہ معاف کرے الیاذ باللہ الیاذ باللہ ایسے الفاظ ہو کوئی مائی کلال قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے. عجیب بات ہے, کوئی خطاکار کہہ دے تو 80 کروڑوں کا سزاوار ہو جائے, کوئی فلاں کہہ دے آپ 295 کا مقدمہ کریں گے, اور اسے آپ نے اپنا عادت بنایا ہوا ہے. ذرا ایک اور اصول بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے, بڑا دلچسپ. یہ اسی جلالی کا فتویٰ ہے, اور یہ فتویٰ جاری ہوا تھا 24 اگست 2025 کو. اس کی شک نمبر 4 بڑی دلچسپ ہے, جو اس سے پہلے بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. شک نمبر 4 کیا ہے؟ اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہا ہو تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اس کو اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے. یہ بھی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر ہے. اگر بالفرض کرسچن نے کوئی ایسا لفظ کی کہا بھی ہو, تب بھی بطور کوٹ بھی اس کو بطور فقہی مسئلے ان کی اس گمراہی کو بتلانے کے لیے بھی اس لفظ کو کوٹ کرنا بھی جائز نہیں اور توہین رسالت کفر ہے. بالفرض علی سبیل تنزل شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا کہا بھی ہو تو بقول جلالی کے اسے کوٹ کرنا بھی بدترین گستاخی اور بدترین کفر ہے. لہذا خیر اس کی پھر بھی نہیں. اور پھر آپ اس کے کمینے پن کی ان لوگ کی انتہا دیکھیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایسے غلیظ اور گندے الفاظ انبیاء کی طرف منسوب کیے, اور پھر اسی شاہ اسماعیل کو مسلمان بھی کہتے ہیں. انجینئر مرزا کو پھانسی کا مطالبہ, 295 کا مطالبہ, اور شاہ اسماعیل کو مسلمان ہونے کا مطالبہ, اور جو اسے مسلمان کہہ رہے اس کو اعلی کا تمغہ. انجینئر مرزا ایک الفاظ کوٹ کرے اس پر 295 ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, جو کرنا ہے کریں, اس پر 295 اس کی پھانسی کا مطالبہ. اور یہ ایسے الفاظ اس سے بھی گندے الفاظ کوٹ کرے جس کی طرف منسوب کر کے کوٹ کر رہا ہے اس سے کہیں نہیں, اس کی کسی کتاب میں نہیں مل سکتے, اس سے عادت بنایا ہوا ہے. یہ فرق کیوں ہے میرے بھائی, یہ فرق کیوں کیا؟ اس طرح دیکھیں, یہ ایک اور کتاب ہے میرے پاس, دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف اور دیوبندی مذہب. یہ دونوں کتابوں کے اندر یہ باتیں ہیں. اور اگر جلالی میں جرت غیرت حمیت ہے, یہ ان کے بریلی مسلک کی مستند ترین کتابیں ہیں, اس کا انکار کر کے دکھائے. اب ذرا آپ اس کے چند عنوانات آپ اندازہ لگائیں. اگر انجینئر مرزا فلاں لفظ منسوب کرنے پر گستاخ ہے, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, کورٹ جانے اور انجینئر مرزا ان کے وکیل جانے, ان کے اسٹوڈنٹ جانے, لیکن اگر یہ گستاخی ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر گندے اور غلیظ لوگ اس جلالی کے مسلک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس سے بڑی غلاظتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں پھیلائی ہوئی ہے. چنانچہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 6 ہے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء چمار سے زیادہ ذلیل. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. چمار کے لفظ کا معنی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. اگر دجال کے لفظ کی نسبت نہیں کی جا سکتی مقدس شخصیات پر, تو کیا چمار کی نسبت کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آپ کے نزدیک تو نسبت کرنا بھی گستاخی ہے. میں کہوں کہ آل چمار سے زیادہ ذلیل ہے, اور میں کہوں کہ اشرف آصف جلالی چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے, تو کیا آپ اس کے بارے میں کیا تبصرہ کریں گے؟ یہاں امام الانبیاء کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا جا رہا ہے. یہ کہنے کے اتنے کہ دیوبندیوں نے کہا ہے, کوئی مائی کا لال قیامت کی صبح تک نہ کسی دیوبندی کی کتاب سے عبارت نکال سکتا ہے, نہ کسی وہابی کے, اور نہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے. اور بالفرع علی سبیل التنزل الیاذ باللہ الیاذ باللہ, ایسا کفر بکا بھی ہو تو آپ کے ہاں کوٹ کرنا بھی یہ گستاخی ہے. آگے جائیے, یہ کہتے ہیں جی دجال کے لفظ کی نسبت کی ہے, یہی نسبت انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر کی ہے, تو یہ گستاخی نہیں ہے. یہ جلالی کے مسلک کی مستند کتاب ہے, اس کے صفحہ نمبر 7 پر ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی نیند معاذ اللہ دجال کی نیند کی طرح تھی. یہاں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صاف دجال کے لفظ کی نسبت کی گئی ہے, یہاں گستاخی کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ کوٹ کیا ہم نے, تو آپ کہیں تو کوٹ کرنا بھی گستاخی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاغوت کہہ سکتے ہیں, طاغوت معاذ اللہ. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 77 پر طاغوت کا معنی شیطان لکھا ہے کہ طاغوت شیطان کو کہتے ہیں معاذ اللہ. اب یہاں پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف طاغوت کی نسبت کی ہے, الیاذ باللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کیونکہ آپ کے نزدیک لفظ منسوب کرنا بھی گستاخی ہے. میں اس ضمن میں بات کر رہا ہوں, تو جو بے ایمان طاغوت کی نسبت امام الانبیاء کی طرف کرے وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا. اسی طرح صفحہ نمبر 8 پر لکھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اب آپ کے اصولوں پر کیا یہ عنوانات گستاخیاں نہیں ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیوبندی علماء کے باورچی مار. اب حضور کی طرف باورچی کی لفظ کی نسبت کرنا یہ گستاخی, وجہ فرق بتائے نا. انجینئر جس لفظ کی نسبت کرے وہ گستاخی, یہ گستاخی کیوں نہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر کی شکل میں شیطان معاذ اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اگر کوٹ کرنا
کوٹ کرنا گستاخی ہے تو سب سے بڑے گستاخ آپ کا مسلک جو اس طرح کے غلیظ الفاظ جھوٹ ان میں سے ایک لفظ بھی علماء دیوبند نے نہیں کہا حضور علیہ السلام کے بارے میں. ان بدبختوں نے حضور علیہ السلام کی طرف یہ چیزیں منسوب کی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات آپ کی طرف کوئی خطا کار کی نسبت کر دے آپ 80 کوڑوں کی سزا تجویز کرتے ہیں. آپ اسے کمینہ کہتے ہیں, آپ اسے گستاخ کہتے ہیں, آپ اسے کافر کہتے ہیں. اور یہ آپ کے اعلیٰ حضرت یہ چمار سے زیادہ ذلیل کے لفظ معاذ اللہ الیاذ باللہ, یہ نہیں کہ شاہ اسماعیل نے اشارتن کہیں, کنایتن کہیں, ضمنن کہیں, لزومن کہیں, التزامن کہیں, نہیں صراحتن کہیں ہیں. اور خدا کی قسم قیامت کی صبح تک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے کسی کتاب سے صراحتن ایسے عبارت ایسے الفاظ کوئی نکال کر لا نہیں سکتا. تو پھر یہ عادتیں خود اپنے اندر کی گستاخیوں کو ظاہر کیا. بقول آپ کے کتنے کمینے لوگ ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں, تو کتنا بدبخت وہ شخص ہوگا جو دوسروں کے کندھے پر رکھ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی طرف اتنے گندے الفاظ منسوب کرے. اس لیے جلالی صاحب ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تو اور اب بھی آپ کو کہتے ہیں, اگر آپ واقعی عشق رسالت کا نعرہ لے کر اٹھیں تو ہمارا دعویٰ آپ کے بارے میں کہ آپ اپنی تحریروں اور بیانات کی روشنی میں آپ بریلی کے اس جن کو آپ بڑا مانتے ہیں اس سے لے کر آپ تک آپ کی ساری ذریت بدترین گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسلام کی 14 صدیوں میں اتنی بدترین گستاخ کسی پنڈت اور ہندو اور راجپال ملعون نے بھی, سلمان رشدی نے بھی ایسی گستاخیاں نہیں کی جتنی گندی اور غلیظ گستاخیاں آپ کے اصولوں کی روشنی میں, آپ کے بیانات کی روشنی میں آپ کے بڑوں سے اور آپ سے صادر ہوئی ہیں. ہم اب بھی آپ کو دوبارہ کہتے ہیں, اگر آپ میں جرت ہے, واقعی آپ اپنے آپ کو صاف اور ستھرا سمجھتے ہیں تو ہمارے سامنے بیٹھے, ہمارے سامنے اپنے ایمان کا ثبوت دے. لیکن جس طرح مرزائیوں کو سامنے بیٹھتے ہوئے مسلمانوں کی موت آتی ہے اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا گند ہے, اسی طرح آپ مرتے مرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے. دنیا گواہ رہے, دنیا گواہ رہے, یا تو میں اس کی زندگی میں چلا جاؤں گا یا میری یہ زندگی میں چلا جائے گا, لیکن اسے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں ہوگی. اس لیے میں اسے اسی کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ تم کتنے دجل و فریب کر لو, اللہ تو دیکھ رہا ہے. توبہ کا وقت ہے, مرنے سے پہلے توبہ کر لو, نہیں تو حاویہ اور جہنم کے وہ ٹھکانے جہاں فرعون اور حامان پڑا ہوگا وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے. میں درد دل سے تمہیں ایمان کی, توبہ کی دعوت دے رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت توبہ کر لو, رجوع کر لو, واپس ایمان میں لوٹ آؤ, نہیں تو موت بھی بڑی ذلت والی ہوگی اور پھر مرنے کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلتیں ہیں. میں پھر ایک دفعہ اتمام حجت کے لیے کہتا ہوں کہ اگر جلالی صاحب میں غیرت حمیت ہے تو ہمارے سامنے بیٹھ, چلے وہ نہیں بیٹھ سکتے, اس پہ جرت نہیں ہے, کسی کو اپنا وکیل نمائندہ نامزد کر دے, ہم اس کے سامنے بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے. یہ بھگوڑے جلالی میرے آزمائے ہوئے ہیں, یہ صرف ڈینگے مار سکتے, سپیکروں پر چیخ سکتے ہیں, اپنے حواریوں میں بیٹھ کر یہ گلے پھاڑ سکتے ہیں. انہیں اہل حق کے سامنے آنے کی نہ ماضی میں جرت تھی نہ اب ہے, اور تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں ان کے بڑوں کو اس کی جرت نہیں ہے. وما علیہ